باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کی طرف سے 100 کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا پروگرام ہے۔ ان میں قرآن مجید کی تفسیر، صحائح ستہ اور حدیث کی مستند اور فقہ و اصول فقہ کی مستند و مدلل کتابوں کی ریکارڈنگ بھی شامل ہے۔ خاص طور سے نئے چیلنجز اور جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی بھی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی کی ایک کڑی ٹی وی، موبائل فون اور انٹرنیٹ کا حسب ضرورت استعمال بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ٹی وی، موبائل فون اور انٹرنیٹ کا حسب ضرورت استعمال بہتر۔ دینی علوم سے واقفیت کے لیے اردو کا سیکھنا ضروری۔ ہم ٹی وی سیریل نہیں دیکھتے، میڈیسن کے 3 طلباء کی والدہ کا اظہار خیال۔ جب کسی چیز کا استعمال حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ تباہ کن ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی رپورٹس میں سوشل میڈیا، فیس بک، انٹرنیٹ، موبائل فونز کے بے جا استعمال اور مختلف ٹی وی چینلوں پر پیش کیے جانے والے ٹی وی سیریلوں کے بارے میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح ٹی وی چینلوں پر فحش قسم کے سیریل پیش کیے جا رہے ہیں۔ فحش مطلب ننگے قسم، ننگے اریاں قسم کے گندے سیریل پیش کیے جا رہے ہیں اور ایک مخصوص مذہب و ذہنیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی سیریل یا کوئی بھی ٹی وی پہ چلنے والا سیریل ایسا نہیں ہوتا جس میں خاص طور سے خاص مذہب کو ٹارگٹ نہ کیا جاتا ہو، پوجا پاٹ، علم گلم نہ دکھایا جاتا ہو۔ ان سیریلوں میں زیادہ تر جو مالدار گھرانوں کے بارے میں ہوتے ہیں، نند، بھاوت، جیٹھانی، دیورانی، ساس بہو اور بھائیوں کے درمیان رچی جانے والی سازشوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ناجائز رشتوں کو اس انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ نئی نسل پر اس کے اثرات لازم مرتب ہوں گے، ضروری طور پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اجاگر کیا جا رہا ہے کا مطلب ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس انداز میں ان رشتوں کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ناجائز رشتوں کو ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہرحال آنے والی جو نئی نسل ہے اس پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے ماہرین تعلیم، علماء، طلباء اور عام آدمی سے بات کی۔ شمشیر علی میموریل سوسائٹی فار ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کے صدر سید خرم نذیر نے بتایا کہ مختلف ٹی وی چینلوں پر جو سیریل دکھائے جاتے ہیں اس کے منفی اثرات، اس کے نگیٹو اثرات نوجوان نسل پر ضرور پڑتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی بات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ان سیریلوں میں دکھائے جانے والے مناظر کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ یعنی وہ نوجوان جب بھی کسی بات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، کسی بات پر ایک دوسرے سے خیال اپنا پیش کرتے ہیں تو ان سیریلوں میں دکھائے جانے والے سینز کا ضرور ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ بار بار وہ سین ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس سے بچوں کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر طالبات ان سیریلوں کی اداکاراؤں کے لباس اور میک اپ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس بارے میں تبادلہ خیال بھی کرتی ہیں۔ طالبات میں نے لڑکی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ۔ جناب خرم نذیر کی یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ ایک اسکول کے دورے کے موقع پر ہم نے خود 10-12 سال کی طالبات کو ٹی وی سیریلوں میں اداکاراؤں کے میک اپ اور لباس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ دوسری طرف چونکہ ہمارا تقریباً دینی مواد عربی اور اردو میں ہے، ایسے میں اردو سے عدم واقفیت کے باعث، یعنی اگر ہم اردو نہیں جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے دینی علوم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دینی علوم ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں راہ دکھاتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ راہ دکھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ صاف صفائی، طہارت، پاکیزگی، اخلاق و کردار، خاندانی اقدار، خاندانی عزت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک
غرض کہ ہر معاملے میں دینی علوم کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے معاشرے میں اردو کی اہمیت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اس ضمن میں مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر نائب مفتی جامعہ نظامیہ سے بات کی تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جہاں تک موبائل فون کا سوال ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن موبائل کا استعمال صرف ضرورت ہی تک محدود کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سنی سینٹر حیدرآباد کے ڈائریکٹر حضرت علامہ مولانا قمر احمد اشرفی کامل الفقہ جامعہ نظامیہ سے بات کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ موبائل اچھی چیز ہے اگر اس کا استعمال اچھے انداز سے کیا جائے، اور موبائل بری چیز ہے اگر اس کا استعمال برے طریقے سے کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد عرفان صاحب نظامی ریچوری صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنا اچھا خیال ظاہر فرمایا ہے کہ لوگ جو آج کل جو ایڈوانس جو فون استعمال کر رہے ہیں، جس کا نام ہے اسمارٹ فونز، جو اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا جو یوز کیا جا رہا ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے، فیس بک واٹس ایپ ہی کو اپنی دنیا سمجھے ہوئے ہیں، اور یعنی ایک اپنے خیال میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو سوشل میڈیا میں ہے، زندگی ہے تو واٹس ایپ یوز کرنے میں ہے، زندگی ہے تو فیس بک یوز کرنے میں ہے۔ لوگ یہ پورے نہیں لیکن نوجوان جو طبقہ ہے، میجورٹی اکثریت پڑھے لکھے طبقے کی یہ ہو گئی ہے کہ بھئی واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو لوگ ایک وہم کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک غلط خیال تصور جو ہے وہ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہیں۔ تو عرفان ریچوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جیسا ہم ضرورت کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کاروبار تجارت کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس سے لا تعلق بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فیس بک یہ انٹرنیشنل میگزین ہے۔ فیس بک صرف حیدرآباد دکن تک محدود رہنے والی چیز نہیں ہے، ہندوستان تک محدود رہنے والی چیز نہیں ہے۔